بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 5 نشانیاں اللہ تم سے باتیں کر رہا ہے۔ کبھی کبھی انسان بہت بے بس ہو کر یہ سوال کرتا ہے کہ کیا اللہ اس کی پکار سن رہا ہے یا نہیں۔ دل برابر اس سے دعا کرتا ہے لیکن دعا کا کوئی جواب نہیں آتا۔ اگر آج تمہارے دل بھی اسی کشمکش میں مبتلا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سن رہا ہے یا نہیں، تو سنو، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے نا، اس سے بات کرتا ہے، تو یہ 5 نشانیاں اس پر ضرور دکھاتا ہے جسے اکثر تم نظر انداز کر دیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن 4 جگہوں پر اس کی دلیل دیتا ہے کہ وہ کن لوگوں کے قریب ہوتا ہے اور کن لوگوں کی باتوں کو بڑی غور سے سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری طرف متوجہ ہے۔ پہلی طاقتور نشانی تو یہ ہے کہ جب اچانک تم کسی چیز سے ٹوٹتے ہو، کسی ناممکن خواہش سے یا کسی تلخی سے، تم خود میں بہت تھکن محسوس کرنے لگتے ہو، چاروں طرف بھاگ دوڑ کر بھی کچھ حاصل نہیں کر پا رہے ہو، کوئی ایسا فیصلہ جو تمہیں مستقل وسوسہ میں مبتلا کر رہا ہے۔ یہ بالکل بھی اتفاقی احساس نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں سن رہا ہے۔ یہ وہ طاقتور نشانی ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خاموش پیغام پہنچا رہا ہے، کیونکہ اکثر انسان حقیقی راستہ بھول جاتا ہے۔ یہ صحیح راستے پر لانے کا اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں ارشاد دیتا ہے، اور انسان جس طرح اپنے لیے بھلائی مانگتا ہے اسی طرح برائی مانگتا ہے، اور انسان بڑا جلد باز ہے۔ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ کیا وہی نہ جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، حالانکہ وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے تو یقیناً ایک مضبوط سہارا تھام چکا ہے، اور سارے کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ جانتے ہو اللہ تعالیٰ کی تمہاری طرف متوجہ ہونے کی دوسری طاقتور نشانی کیا ہے؟ تو سنو، جب اللہ تعالیٰ اپنے اچھے بندے کو کنارے پر لانا چاہتا ہے نا، تو پہلے اس کو طوفان بھرے سمندر میں کشتی پر سوار کر دیتا ہے، اور پھر کتنا ہی بڑا طوفان کیوں نہ ہو، یہ وہ کشتی ہے جو کنارے پر ضرور لگتی ہے۔ ہاں، طوفان کی شدت سے یہ کشتی سمندر میں اللہ کی مہربانی سے ہی چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے۔ یقیناً اس میں ہر اس شخص کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو صبر کا پکا اور اعلیٰ درجہ کا شکر گزار ہو۔ اور اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری باتوں کا جواب کیوں نہیں دے رہا ہے، تو سنو، وہ تو خود تمہیں جواب دے رہا ہے۔ یہ تیسری طاقتور نشانی ہے۔ اگر تم ذرا غور کرو، کبھی کبھی نادانی میں کیے گئے گناہ تمہاری نگاہوں کا زاویہ ایسی سمت موڑ دیتے ہیں کہ تمہاری زندگی میں موجود باقی تمام چیزیں صفر سے صرف ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھو، جس طرح دھوپ میں چراغ جلانے سے اندھیرا نہیں بلکہ چراغ ختم ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح گناہوں میں ڈوبنے سے تمہاری ابھرتی صلاحیت زوال کی پستی میں ڈوب جاتی ہے۔ تو جب اچانک تم اپنے کیے گئے ایسے افعال سے دلی طور پر شرمسار ہونے لگتے ہو اور معافی کے طلبگار ہونے لگتے ہو، تو یہ طاقتور اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری متوجہ ہے، اور وہ جلد تمہارے کاموں سے رکاوٹوں کو دور کرنا چاہتا ہے۔ اللہ خود قرآن میں تم سے مخاطب ہے، بے شک اللہ ہر ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بہت زیادہ توبہ کرتے ہیں اور پاکیزگی اختیار کرتے ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب اللہ اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کو اس طرح بنا دیتا ہے کہ اس سے اپنے گناہوں کا اعتراف اور اس کی فکر ہونے لگتی ہے۔ وہ دوسروں کی عیب زوئی نہیں کرتا،
بلکہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس میں سخاوت کرتا ہے اور اس پر کائنات بھی اختیار کرتا ہے۔ اگر آج مشکلات نے تمہیں اندر اور باہر سے گھیر لیا ہے اور تم خود کو تنہا اور اکیلا محسوس کرنے لگے ہو تو سمجھ لینا کہ یہ ایک طاقتور نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری طرف متوجہ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں تم سے کہتا ہے اور ہم نے تمہیں تمہارے اختیارات کے ساتھ بسایا، یعنی تمہیں اللہ ہی تلقین کر رہا ہے کہ تم اپنے جذبات کو کسی نامناسب رخ پر بہنے نہ دو بلکہ انہیں دعا کے سچے میں ڈالو، پھر وہ تمہاری طلب اور تمہاری خواہش سے بڑھ کر نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب میرے بندے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں بتا دو کہ میں یقیناً ان کے بہت قریب ہوں، اور جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے خدا سے اچھا حکم کس کا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سے باتیں کر رہا ہے یا نہیں، اس کی چوتھی طاقتور نشانی تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے دوری کا احساس ہر احساس پر حاوی ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اضطراب کو عنقریب سکون میں بدلنا چاہتا ہے۔ یاد رکھو، جو خدا ازل سے ابد تک اس کائنات کا سارا نظام و نقشہ چلا رہا ہے، وہی بیک وقت ساری کائنات کی آوازیں الگ الگ سن رہا ہے، تو تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ وہ تمہیں سن نہیں رہا؟ فاصلہ تمہارا اللہ سے ہے، اللہ کا تم سے نہیں۔ جسے تم میلوں کی دوری سمجھ رہے ہو، نہ وہ تمہاری ایک پکار کی دوری ہے۔ جو آواز دیوار کے اس پار نہیں جا سکتی، وہ رب اسے آسمانوں کے اس پار بھی سن لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم انتظار کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم مسلسل اس کے دروازے پر دستک دے رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اور آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، وہ سب جانتا ہے۔ یاد رکھنا، وہ رب تمہیں سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اس پر کامل یقین رکھو اور مطمئن ہو جاؤ۔ تمہارے خالی ہاتھ اور بند لبوں کی خاموشیاں گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم سے باتیں کر رہا ہے، اور عنقریب وہ تمہیں اپنی رحمت کے حصار میں لے کر ہر اس چیز کو تمہارا نصیب کر دے گا جس کے تم منتظر ہو۔ عنقریب وہ تمہارے ہر گمان کو حقیقت میں بدلنے والا ہے، انشاءاللہ۔ میں آپ سب لوگوں کے لیے اللہ سے بہت دل سے دعا کروں گی۔ وہ تمام لوگ جو دعا کی قبولیت کے منتظر ہیں اور اپنے حالات سے بہت پریشان ہیں، اور جو لوگ اولاد کے خواہش مند ہیں، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی زندگی سے ان تمام رکاوٹ پوری طرح سے ختم کر دے۔ اللہ آپ کی مانگی ایک ایک دعا کو قبول فرمائے، آمین۔ میرے عزیزی دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا، اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔